الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین ثم آمین۔ پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا عقیدہ توحید کی 3 اقسام۔ ان 3 اقسام میں بنیادی طور پر جو ہے یہ تقسیم آپ کو 2 میں ملے گی، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم پہ پڑھا۔ لیکن ایزی اگر ہم نے اس کو کرنا ہوگا تو توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ اب یہاں ہم نے اس کلاسیفیکیشن کی وجہ پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کے لیے اس چیز کو کلاسیفائی کر کے الگ الگ سے اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کیونکہ لرن کرنا ہے اور اس لرننگ سے ہم نے انشاءاللہ آنے والے دور میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا موقع دیا ہم نے دعوت و تبلیغ میں کچھ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی ریزن ہے کہ ہم اس کو ایک ڈائمیکلی سمجھ رہے ہیں اور اس میں کوئی کمپلیکیشن بھی نہیں ہے، لیکن جتنی بھی ہماری اس میں نالج میں کبھی کوئی ایسی چیز آ جائے گی، کوئی ایسی کمپلیکیشن آئے گی تو ہم اس کو ایزیلی سالو کر سکیں گے، جس کی وجہ سے ہم یہ کلاسیفیکیشن پڑھ رہے ہیں۔ ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ توحید الوہیت، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ سب سے پہلے اسی چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اپنے قول و فعل میں سم ٹائمز کچھ ایسی چیزیں انکلوڈ کر لیتے ہیں، کچھ دیکھا دیکھی کہہ لیں، ٹھیک ہے، کچھ آپ کے بڑے کر رہے ہیں، باپ دادا کے زمانے سے کوئی چیز چلی آ رہی ہے، جیسے کچھ فیملیز میں بچیوں کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ سسر نے کہا ہے 11ویں شریف کی نیاز اگر نہیں بناؤ گی تو تم میری اچھی بہو نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ اس قسم کے اگر ہم سوالوں کو خود سے ہم سالو نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے یہ علم بہت ضروری ہو جائے گا، یہ سیکھنے کے لیے کیا ہمارے یہ عمل ہمیں کہیں شرک کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں قرآن کریم میں ہم نے پڑھا کہ سبھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں، کبیرہ معاف ہو جائیں گے، صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ شرک ایک ایسا مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ اس کو میں معاف کر دوں، ٹھیک ہے۔ جو جتنے بھی جہنمی ہوں گے، جتنے بڑے بڑے کام کر کے آئے ہوں گے، کوئی نہ کوئی ان کے لیے چانس بنتا ہے کہ وہاں سے نکال لیے جائیں، لیکن شرک کرنے والا نہیں نکالا جائے گا۔ یہاں تک آپ لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر ہے؟ میسیجز میں آپ لوگ میرے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، میری نظر آپ کے میسیجز پہ رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم نے پریویس لیکچر میں یہ چیز دیکھ لی تھی، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ الوہیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کے لیے، ہمارا جو بھی عمل ہے، ہماری عبادت ہے، ہماری روزمرہ کی روٹین ہے، بیک آف مائنڈ میں ہمارے چلنا یہ چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں چاہے ہم اپنے شوہر سے محبت سے پیش آ رہے ہیں، چاہے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بیک اینڈ پہ چلنا کیا چاہیے؟ اللہ کا حکم ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ہماری اپنی خواہش یا ہماری اپنی فیلنگ وہ بعد میں آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے والدین ہیں، کبھی ان کی کوئی بات انسان کو پسند نہیں ہوتی تو ہم اف کیوں نہیں کہتے ان کو، صرف اور صرف اس لیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز سمجھنا اسی لیے ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ہماری پوری زندگی میں جتنے بھی اعمال ہیں ہمارے، وہ عبادت کا درجہ حاصل کر سکیں۔ ربوبیت میں ہم لوگ 4 چیزیں پڑھتے ہیں۔ توحید ربوبیت کی ڈیٹیل انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں آپ لوگ پڑھیں گے۔ اس میں ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، ہمیں پال کون رہا ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، اور ہمارا حاکم بھی اللہ ہے،
ٹھیک ہے، یہ پڑھنے کے بعد جتنا ہم اپنے آپ کو ایک فریڈم آف اسپیچ والے کرائٹیریا میں رکھ لیں، ٹھیک ہے، یا ہم یہ کہیں کہ ہماری مرضی، یہ والی چیزیں، اس سب چیزوں کو یہ چیز کراس کر دیتی ہے جب ہم توحید ربوبیت پر پوری طریقے سے اپنا ایمان لے آتے ہیں. مطلب ہماری مرضی کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، ہمارا اختیار صرف اتنا ہے جتنا اللہ نے ہمیں دے دیا، اسی چیز میں ہم اپنا اختیار وہ بھی اللہ کے حکم سے استعمال کر سکتے ہیں. ادروائز ہم اپنی مرضی والا جو ایک پیرامیٹر ہے اس پہ چلنے کے لیے ہم اپنے آپ کو ہمیں اس قابل نہیں سمجھنا چاہیے. بالکل عظما فہمید کا میسج بہت پیارا ہے کہ اللہ کی محبت کو ہر چیز پر ترجیح دے دیں تو زندگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. توحید اسماء و صفات میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ انڈرسٹینڈ کریں گے. ان لیکچرز کو آپ نے لازمی، آپ لوگوں نے اپنی کلاس بھی اٹینڈ کرنی ہے، نوٹس بھی بنانے ہیں، اور لازمی ان کو سنتے رہنا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہماری زندگی میں انشاءاللہ جسے کہتے ہیں ایک لائف چینجنگ کورس رہے گا. یہ پوری کوشش رہے گی انشاءاللہ. پچھلے لیکچر کو ہم نے یہاں پہ دیکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کہیں پہ ہمارا سیاسی لیول پر، ٹھیک ہے، کہیں پہ ہمارا دینی جو ایک ترجیحات ہیں ان کو کیوں بدلا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کون سی ایسی خباثت ہے، یا کچھ لوگوں کی جو رولنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم چلانا چاہ رہے ہیں، یعنی ہم ان کی پیروی کرتے کرتے ان کو رولنگ ان کی چلانے کی ہم اجازت ہم ان کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لوگ اپنی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے سم ٹائمز جو ہے یہ دین کا پلیٹ فارم بنا لیتے ہیں. اب یہاں پہ کیا کہا جاتا ہے، مطلب ہمارے کانسیپٹ ایک مائنڈ میں بٹھا دیا گیا، عوام کے دل میں ایک چیز بٹھا دی گئی کہ آپ لوگ اللہ سے ڈائریکٹ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اللہ سے ڈائریکٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ لوگوں کی اتنی وقت نہیں ہے، آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے، تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسے چینلز چاہیے ہوں گے، کوئی نہ کوئی ایسے لوگ چاہیے ہوں گے جو ہمیں اس سٹیپس پر چلنے کے لیے تھوڑا سا ہمارا ہاتھ پکڑ لیں. ٹھیک ہے، پھر ہمارا ہاتھ پکڑنے والے مزید آگے کے جو کچھ دینی ایلیٹ کلاس جو لوگ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ لیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا ایک کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بن سکے. تو ہم اس کو انشاءاللہ اس پورے کانسیپٹ کو قرآن کریم سے سولو کریں گے. ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، حدیث کے ریفرنسز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے انشاءاللہ. 2815 اس کا ریفرنس ہے، ٹھیک ہے، 1185 سے بھی اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین سے کیسے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں مشرکین کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کو یہ چیز معلوم ہوگی، قرآن کریم میں آپ نے پڑھا کہ جتنے بھی مشرک تھے یہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ چیز پتہ ہے نا آپ کو؟ کس کس کو معلوم ہے کہ مشرکین بھی بیت اللہ کا طواف کرتے تھے؟ یہ اور بات ہے کہ ان کی حالت جو ہے وہ آج کے طواف جیسی بالکل نہیں ہوا کرتی تھی، اور یہاں حالت میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی زبان پر کیا کلمات ہوتے تھے، اور آپ کو یہ سن کے بھی حیرت ہوگی کہ ان کی زبان پر بھی لبیک ہوتا تھا. ٹھیک ہے، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے وہ یہ طواف کر رہے ہوتے تھے. تو یہاں پہ حدیث کا جو آغاز ہے وہ یہ ہے کان المشرکون، یعنی مشرکین سے بات ہو رہی ہے. مشرک کی ڈیفینیشن پتہ ہے سب کو؟ مشرک کو مشرک کیوں کہا جاتا ہے؟ مشرک کو مشرک اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے جو ہمیں الفاظ ملتے ہیں اور جو قرآن کریم سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں بہت ایزیلی ہم اس چیز کو سولو کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ایک ہی اسلوب نہیں اپنایا. اگر ہم کہیں کہ قرآن کریم صرف پچھلے لوگوں کے لیے آیا تھا، ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس بھی تو کہا ہے نا قرآن کریم میں. اس کا مطلب یہی ہے کہ آنے والے آخری انسان تک کے لیے. ناس کس کے لیے ہوتا ہے؟ انسان کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو کان المشرکون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف مشرکین سے ہی خطاب ہو رہا ہے، مشرکین سے بات ہو رہی ہے. اگر تو کان الناس ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کے لیے ہوتا، انسان پہ اپلائی ہوتا. صحیح ہے. اور اگر کان المؤمنین ہوتا تو صرف مومنوں سے اسپیسیفکلی بات ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے، تو کان المشرکون سے مراد یہی ہے کہ مشرکین سے خطاب ہو رہا ہے. اور مشرکین جو ہے وہ طواف کرتے جاتے تھے اور کیا کہتے تھے؟
لبیک لا شریک لک لبیک، حدیث کے الفاظ میں دیکھیں کہ کیا کہتے تھے وہ اس تلبیہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تلبیہ کے فوراً بعد ان کو روک لیتے تھے. ٹھیک ہے، کیسے روکتے تھے؟ اب اس میں یہاں تک تو ٹھیک ہے یہ بات کہ لبیک لا شریک لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تلبیہ کے دوران روکتے تھے اور کہتے تھے ویلکم. ویلکم سے کیا مراد ہے؟ تمہارے لیے ویل ہو. ٹھیک ہے، ہاں، یعنی اگر ہم عربک کی ٹرم میں دیکھیں تو اہل زبان اس کو اس طرح سے کہتے ہیں جس طرح ہم روٹین میں کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹے، یعنی یہ کام نہ کرو، اس کام سے رک جاؤ، یا ہم کہیں کہ بس کافی ہے. تو ان کی طرز میں ایسے ہی کہا جاتا تھا ویلکم، بس کافی ہے. ٹھیک ہے، حدیث کے الفاظ کو نوٹ کریں آپ، کیسے فرمایا جا رہا ہے اللہ کے رسول کی طرف سے کہ ہلاکت ہو تمہارے لیے. اور یہاں پہ ان کو روکا کیا جاتا تھا، اس سے آگے نہ کہو، قد قد کے ورڈ ہیں کہ بس بس رک جاؤ. اب یہ روکنے کی وجہ یہ تھی کہ مکے کے جو مشرک تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کو یہاں پہ قد قد کہتے تھے کہ رک جاؤ. وہ روکنے کی ریزن کیا ہوتی تھی، اس کے آگے سٹیٹمنٹ دیتے تھے مشرکین کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر ایک ہے، ہوا لکا تملکہ وما لکا، یعنی آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے لیکن ایک ہے، اور تو نے اس کو وہ ملکیت اور پاور خود دی ہے، یعنی خود آپ نے عطا کر دیا ہے اس کو، خود سے وہ مالک نہیں بنا لیکن یہ ملکیت آپ کی ٹرانسفر کردہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے کے لیے، شریک ٹھہرانے کے لیے اس چیز کو مان رہے ہیں کہ ساری کی ساری جو پار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر ایک چیز کا اللہ مالک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود سے ہی اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا، ایک شریک خود ہی بنا دیا معاذ اللہ، اور پھر خود سے ہی جو ہے اس کو اختیارات بھی دے دیے. اب جو ہے یہ جو ایک ساتھ میں جو شرک ہے، یہ جو شرک کا جو مطلب ایک اس کا جو ساتھی بنایا ہے مشرکین کے اکارڈنگ معاذ اللہ، تو اس کے بارے میں ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ وہ خود تو کچھ نہیں ہے، رزق نہیں دے سکتا، بارش نہیں برسا سکتا، اولاد نہیں دے سکتا، لیکن اس کو یہ جو پوری ایک اتھارٹی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود عنایت کر دی ہے. اور یہ جو کلمات تھے مکے کے جو مشرکین تھے وہ طواف کے وقت یہ کہتے جاتے تھے، اور پھر یہ پڑھتے پڑھتے وہ طواف کرتے جاتے تھے. اب یہاں پہ بہت ہارڈ ہے یہ کہنا کہ آج کے دن سے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں آج کے مسلمان سے، تو آج کا مسلمان بھی ایسا ہی کچھ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں وہ کیا کہتا ہے، اللہ نے کچھ اللہ والوں کو کچھ ہم سے کچھ زیادہ دے دیا، یعنی انسان ہے وہ بھی اللہ کا قرب حاصل کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند سے ان کو کچھ ایسے اختیارات دے دیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں اللہ کی حضور، کوئی سفارش، ٹھیک ہے، کوئی ہماری دعا کی قبولیت، کوئی عنایت، کوئی نعمت وہ اللہ سے ہمارے لیے نکلوا سکتے ہیں. اس کو ڈیفائن کریں، کیا یہ شرک میں آئے گا؟ اور یہاں پہ ہم سوال کرنا چاہیے اپنے آپ سے ہی کہ اگر تو ہم ان کو مشرک کہتے ہیں جو مکے کے مشرک تھے، اور ان کو مشرکین مکہ کا اتنا بڑا لقب اور اتنا بڑا خطاب بھی دے دیا، ٹھیک ہے، تو پھر آج جو اس طرح سے کر رہے ہیں، یہ سارا ایک دھندا چل رہا ہے کہ چینلز بنا دیے گئے، سٹیپس بنا دیے گئے، ایک ہاتھ آپ ہمیں اپنا پکڑائیں، ہمارے سے بیعت کریں، پھر ہم آپ سے اوپر والی جو کلاس کا، جو لیڈ کلاس تک پہنچانے کے لیے کچھ وسیلے ہیں، ٹھیک ہے، ان تک ہم آپ کو پہنچائیں گے، پھر وہ آپ کو اگلے وسیلے، پھر اس سے اگلے وسیلے، اور پھر جا کے کہیں آپ کا اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ بن پائے گا. ٹھیک ہے، اگر وہ مشرک ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو یہاں پہ ساری کیمسٹری تو سیم چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے پھر مشرکین سے جہاد کیوں کیا؟ یہ جو ہم پوری سیرت پڑھتے آ رہے ہیں، بالکل سیدہ حسیبہ، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مشرکین کا یہی کانسیپٹ تھا. اب یہاں پہ وہ اسی جو اللہ کے ساتھ خود ہی جس کو شریک ٹھہرا دیا، جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ مگر ایک ہے،
تو یہ لوگ اسی کی خوشنودی کے لیے بہت سارے کام کرتے تھے. پھر ٹھیک ہے، نیچے بھی بہت سارے چینلز انہوں نے خود ہی کھول رکھے ہوتے تھے. ایک شریک ہے لیکن ساتھ میں ہم کیا کریں گے، فرشتے جن کو وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، لات منات عزا، ان کو بھی ہم راضی کریں گے. پھر اس سے نیچے بھی کوئی ہے، پھر اس سے نیچے بھی کوئی ہے، تو اس کی وہ رضامندی کا ایک سلسلہ چلتا رہتا تھا. اب یہاں ہم نے یہ سیکھا، اب تک جو ہم نے پڑھا، ابھی سیرت بھی ہم نے اللہ کا شکر ہے بہت اچھے سے کمپلیٹ کی ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول نے بہت ساری تکلیفیں برداشت کی. ان کو ہجرت کرنا پڑی. سٹارٹ کے 13 سال وہ تکلیف جو برداشت کی، اس کے بعد ہجرت کا حکم آیا، ہجرت کی. تو یہاں پہ سوال یہی اٹھتا ہے، ان مشرکین سے جہاد کرنے کی ریزن کیا تھی؟ ان مشرکین سے تو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا گیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. حالانکہ آفرز تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت ساری آفرز تھیں، گیو اینڈ ٹیک والے جو ایک آئے تھے کمپرومائز کے سلسلے، کہ آپ ہماری کچھ باتیں مانیں، پھر ہماری کچھ باتیں جو ہے وہ ہم بھی آپ کی مان لیں گے. اور اسی کو اگنور کرتے، اسی کو جو ہے پوری طریقے سے اس پہ کراس لگاتے لگاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غزوات تھے ان میں دیکھے کہ دانت مبارک بھی شہید ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور جو یہ تکلیف اٹھائی تھی شعیب ابی طالب کی، 3 سال تک محصور رکھا گیا تھا ان کو. کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، ٹھیک ہے، درختوں کے پتے کھانا پڑے. کیا آسان تھا یہ؟ اور پانی نہیں ہے. شدید مشکل ترین جو وقت تھے اس دوران بہت زیادہ آسان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کے آگے کمپرومائز کر لیتے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ مسئلہ جو ہے مشرکین کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحابہ کی ان کی ٹیم تھی، ان کا مسئلہ سارا شرک کا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ شرک ایک ایسی چیز تھی جس کے آگے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے گئے. جانیں چلی گئیں، ٹھیک ہے، جہاد میں خون بہا دیے گئے، شہادت نوش کر لی، اپنی زندگی کو مشکل ترین بنا دیا گیا. کوئی آسائش نہیں، کوئی کھانا پینا نہیں، سونا سکون سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن شرک کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے گئے. شرک کو ہمیشہ سے ہی ناپسند کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو آج کی سوسائٹی میں ہم لوگ بھی یہی دیکھ رہے ہیں، اور پھر علیہ اعلان دیکھ رہے ہیں. اور ایسا کہنے والے اپنی کچھ ایسی لاجکس جو پیش کرتے ہیں قرآن کریم کی آیات کو توڑ موڑ کے، ٹھیک ہے، اپنی مرضی کی اسے تفسیر نکال کے وہ ساری چیزیں پیش کر دی جاتی ہیں کہ نہیں ایسا جائز ہے. کیا جائز ہے؟ کہ اللہ ہے، نبی ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ میں کوئی اور بھی ہے اور اس کے پاس بہت ساری طاقت ہے، بہت ساری پاور ہے، کرامات ہیں. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کرامات استعمال کی تھیں دنیاوی زندگی کو خریدنے کے لیے، کہ دنیا میں اولادیں مل جائیں، مال مل جائے، ٹھیک ہے، پسند کی زندگی مل جائے. یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی تھی. صحابہ کو دے سکتے تھے نا، صحابہ کرام کو بہت پسندیدہ زندگی، لیوش لائف، تو انہوں نے تو ایسی ساری چیزیں نہیں کی تھی نا. آج ہم دنیا پانے کے لیے کرامات کے چکر میں گھومتے پھرتے ہیں. کہاں کہاں ہم نہیں جاتے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی اور قبول کروا لے گا. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شرک کے آگے ہم لوگ پوری طریقے سے اسٹرانگلی کھڑے ہو جائیں گے. ہم لوگ اس چیز کو کبھی مان ہی نہیں سکتے کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری کرامات والا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آج کے دن دنیا میں بھیج دیا. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ایک دوسرا جو ایک اسپیکٹ ہے، ایک طرف کی یہ ٹیم ہے جو یہ والا کانسیپٹ رکھتی ہے جس کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا، اور دوسری طرف ایک ٹیم وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت اور محبت ہے، ٹھیک ہے، اس لیول کو کہیں آگے بڑھا کے قلوب کی جو ایک لیول تھا اس تک لے گئے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نور ثابت کر دیا، ٹھیک ہے، کبھی شرک کے درجے تک لے گئے کہ اللہ تعالیٰ کے مد مقابل کھڑا کر دیا. تو یہ بھی چیز کیا جائز ہوگی؟ ہم نا یہاں پہ کچھ واقعات بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ کچھ یوٹیوب پہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے. ایک بہت بڑے ایک عالم ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بہت محنت کی ہوگی،
لیکن یہاں پہ دنیا چمکانے والے ان کے پیروکار تھے کچھ، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک بیان دیا ان کی طرف سے جو ڈیفینیٹلی اس عالم کی طرف سے نہیں ہوگا. اب دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد انہوں نے اخروی زندگی کے لیے ساری محنت کی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنے پیروکاروں کو ایسا کوئی سبق نہیں دیا ہوگا، ایسی کوئی تعلیمات نہیں دی ہوں گی جو آج ہم تک پہنچ رہی ہیں. کس کی بدولت؟ پیروکاروں کی بدولت. کہ وہ عالم جو تھے وہ یا اللہ کہتے ہوئے پانی کے اوپر سے گزرتے چلے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، پانی کے اوپر سے گزر رہے تھے، یعنی پانی میں ڈوب نہیں رہے تھے. تو پیچھے جو ہے ان کے کچھ فالوورز تھے، انہوں نے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی، یا اللہ کہا، لیکن پانی پہ جیسے ہی اترے ڈوبنے لگے، ٹھیک ہے. تو پھر جو اہل علم تھے، جو جن کو فالو کیا جا رہا تھا، پانی پہ جو چل رہے تھے، انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ پہلے مجھ تک تو پہنچ، ٹھیک ہے، پہلے مجھ تک تو پہنچ، پھر اللہ تک پہنچنا. تو معاذ اللہ اور استغفار، یہ کیسا جو ہے ایک تعلیم جو ہے وہ ٹرانسفر کی جا رہی ہے. اب فالوور نے کیونکہ پانی پہ چلنا تھا تو اس نے اہل علم کا نام لینا شروع کر دیا، جو بھی نام تھا بہرحال، ٹھیک ہے، یا فلاں یا فلاں، اور ایسا کرتے ہوئے وہ پانی پہ چلنے لگا اور وہ ڈوبنے سے بھی بچ گیا. یعنی ایسی ایک ڈگر پہ ہمیں چلا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تک نہیں پہنچنا ڈائریکٹلی، ہم نے بند کمروں میں بیٹھ کے، ہم نے لائٹیں آف کر کے اللہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کرنے سے پہلے کوئی اور نعرہ لگانا پڑے گا ہمیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز کیا ہمیں شرک کی طرف نہیں لے کے جا رہی ہے؟ ایسی کوئی بھی جو دلیل ہے، کیا اس کو قرآن یا حدیث سے سالو کیا جا رہا ہے؟ ایسی کوئی دلیل ہمیں قرآن اور حدیث سے نہیں ملتی، کیونکہ ہمارے لیے یہاں جو پیرامیٹر ہے ایک بہت ہی ہائی لیول پہ ہمارے لیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر دیا. یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی ایسی کوئی چیز عطا کی، یعنی اگر ایسی کوئی کرامت عطا کی جانی تھی تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی عطا کی گئی ہوتی. ہم انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے اس سارے کانسیپٹ کو آج کے لیکچر میں سالو کریں گے. آپ کے ساتھ سورہ شورہ کی آیت نمبر 52 شیئر کی جا رہی ہے، جس میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ہدایت کے راستے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، ہدایت کے راستے پہ ہیں، اور آپ جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جسے آپ پسند کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. قرآن کریم میں پڑھا ہے نا ہم نے. تو ہدایت کو یہاں پہ، ہدایت کے دونوں ہی کانسیپٹس آج ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، کہ اللہ بہتر علم رکھتا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ لینے والا کون ہے اور ہدایت دینے والا کون ہے. اب ہدایت کی جو دو اقسام ہیں اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ایک قسم آتی ہے ہدایت اللہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ دلائل والی ہدایت ہے جس میں راستہ بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک ہے ہدایت توفیق، یعنی اللہ ہدایت کی توفیق بھی دے دے، ٹھیک ہے، کسی کے دل میں یہ ڈال دے کہ تم نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے. اب یہ ایک ہدایت ہے جس میں بتا دیا جاتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کی تعلیم دیتے تھے، یعنی ایک ہدایت کی طرف راستہ دکھاتے تھے. جی عظما فہمید، بہت اچھی مثال دی ہے آپ نے ابو طالب کی. ہم اس کو انشاءاللہ آگے چل کے اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی، اس قدر خواہش تھی کہ آپ کے جو چچا ہیں، کیونکہ بہت ہی بہترین انسان تھے، سلیم الفطرت تھے، اور بہت سپورٹ کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدائش سے. یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیمی کی زندگی گزاری تو کفالت اور ساری ان کی جو تربیت اور جو ان کی جس طرح سے کہتے ہیں کہ پرورش کرنے والے جو تھے وہ ابو طالب ہی تھے. تو بہت ہی اچھے انسان تھے، اور انہوں نے یوں سمجھ لیں کہ مشرکین کی سائیڈ پہ ہوتے ہوئے بھی ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے کہ میرے بھتیجے تک پہ کوئی آنچ نہیں آئے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب شعیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا تو تب بھی ابو طالب ساتھ ہی تھے، یعنی انہوں نے وہ ساری مخالفت بھی اٹھائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ بھی دیا. لیکن بہت افسوس کے ساتھ، جس کا افسوس اور جس کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی محسوس کی، کہ آخری وقت پہ جب وہ بستر مرگ پہ تھے تو کلمہ نہیں پڑھ سکے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو توفیق نہ دے ہدایت کی تو اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے. تو قرآن کریم میں یہ چیز
علیہ وسلم کو بتا دی گئی کہ آپ جسے پسند کرتے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے. اچھا، یہاں پہ ہم نے ابھی ایک مثال دیکھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم یہاں پہ جو ہمارے پاس یوٹیوب کی ویڈیوز آ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ڈائریکٹلی تو ہم ایسی چیزوں کو ڈیل نہیں کر رہے، لیکن کبھی کبھار ہمیں سننا بھی پڑ جاتا ہے کہ فلاں بابا جی تھے، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے نماز پڑھی اور ہدایت کے لیے انہوں نے کیا کیا، ارد گرد کے جو مسلمان تھے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ نماز نہیں پڑھے تھے، وہ صرف بابا جی کو دیکھ رہے تھے، یا پھر ان کی ابتدا میں ہو سکتا ہے نماز پڑھے ہوں، ان کے سلام پھیرنے سے، یعنی دائیں طرف بھی سلام پھیرا گیا ان کی طرف سے، بائیں طرف بھی سلام پھیرا گیا، تو کیا ہوا، تمام کے تمام لوگ کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے. اور اس طرح سے کچھ کہانی اس طرح سے بھی بتائی جاتی ہے کہ ایک طرف سلام پھیرا تو سارے حافظ بن گئے شاید، ٹھیک ہے، دوسری طرف سلام پھیرا تو شاید جو مشرک تھے وہ مسلمان بن گئے. کچھ اس طرح کی کہانی ہے جس پہ ایک کوئی ایسی کوئی لاجک ملتی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے نا، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سلام پھیرے ہوں گے، اور اسی جماعت میں منافق بھی تھے، منافقین تھے نا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، لیکن کیا تھا کہ وہ سچے دل سے وہ ایمان والے نہیں تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے، وہ سارے لوگوں کے دلوں میں ایمان کیوں نہیں جاگ گیا سچے والا؟ جاگنا چاہیے تھا نا، اگر یہ بات واقعی لاجیکل ہوتی. جی بالکل فوزیہ جاوید، بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں جن کو کبھی بھی آپ قرآن سے سالو کیے بغیر ان پہ آپ یقین نہیں لائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو ہدایت مجھے دے دی ہے میں وہی تقسیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز مجھے کیا کی ہے، اللہ نے جو چیز عطا ہی نہیں کی وہ تقسیم بھی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کر رکھی تھی جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، لیکن ان کو ہم ایسی کرامات تو نہیں کہہ سکتے کہ جس کے بدلے میں کسی کے دل میں سچا ایمان پیدا ہو جائے، اس کو ہدایت مل جائے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوشش کرتے تھے نا. کیا اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی پاور ان کے ہاتھ میں رکھی تھی کہ ہاتھ لگائے اور کیا ہو جائے کہ عورت جو ہے وہ حاملہ ہو جائے، یا کوئی نابینا ہو اور اس کی آنکھیں واپس آ جائیں، وہ دیکھنے والا ہو جائے؟ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی عنایت نہیں کی، جس سوائے ان ایکسیپشنز کے جو قرآن کریم میں موجود ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، کوئی بھی کوہڑ والا ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو ہاتھ لگاتے یا ہاتھ پھیرتے تو وہ کوہڑ ٹھیک ہو جاتا تھا. یہ صرف وہی ایکسیپشنز ہیں جو اللہ نے واقعتاً دی ہیں، اور اس کے بعد یہ جو کرامات والا سلسلہ ہے یہ سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے. ایون جب ہم حج کر رہے ہوتے ہیں یا عمرہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم حجر اسود کو بوسہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اہل علم اس چیز کے لیے منع کرتے ہیں کہ کوئی بھی خاتون ایسی بھیڑ میں نہ گھسے کہ جس سے نامحرم سے ٹچ ہو جائے وہ. ٹھیک ہے، اسی کوشش میں ہی رہے کہ بس حجر اسود کا بوسہ لے لوں، تو یہاں پہ اس کو اجازت ہے کہ دور سے ہی سلام کر لے. اور یہ حدیث بھی ہم نے پڑھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان تھا کہ جب انہوں نے حجر اسود کو دیکھا اور پھر بوسہ دیا، تو یہ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو میرے کسی نفع یا نقصان کا مالک ہے، ٹھیک ہے، یا میری کوئی دعاؤں کی قبولیت کر سکتا ہے، یا کوئی بھی مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے، صرف اس لیے میں نے چوما کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے اپنے مبارک ہونٹوں سے مس کیا تھا، یعنی چوما تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی جگہ پر بھی ایسا نہیں کہا کہ میں رزق دیتا ہوں، میں اولادیں دیتا ہوں، میں نوکریاں دیتا ہوں تمہیں، ٹھیک ہے، تمہارے مسئلے میں حل کرتا ہوں. کیونکہ یہی فرمایا نا کہ میں قرآن و حدیث سنانے والا ہوں. معجزات سیرت النبی والا جو آپ نے کورس کیا ہے اس میں کچھ معجزات کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے، وہ سارے معجزات جو تھے، جیسے کہ چاند جو ہے وہ اس کا شک ہو جانا، یا پھر کوئی ایسے جانور جو ہے جو بالکل دودھ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، بالکل ہی لاغر ہے، اور پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مس کیا اور وہ بکری جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ دینے لگ گئی. اور سارے جتنے بھی صحابہ ساتھ میں تھے جو کسی جگہ پر وہ تشریف لے کے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، تو ان سب نے وہ دودھ پیا بالکل سیر ہو کے.
اچھے سے. تو یہ جو سارے معجزات تھے یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیز کیا ہو گئی، یہ معجزات یہ عطائی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایسا کوئی کلیم نہیں تھا کہ میرے پاس یہ ساری اتھارٹی ہے یا میرے پاس ایسی پاورز آ گئی ہیں کہ میں یہ ساری چیزیں میں کر سکتا ہوں. سیم اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جس طرح سے لوگ شفا یاب ہو جاتے، ٹھیک ہے، نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو وہ دیکھنے والا ہو جاتا. تو یہاں پہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے؟ کون یہ سمجھتا ہے کہ ایسا کہنا جائز ہے؟ بالکل، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا، اور جتنے ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے دے دیا اتنے ہی ٹائم کے لیے تھا. اگر تو ہم یہ کہنے لگ جائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کمال ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ وہی والی بات ہو گئی جو مشرکین کا عمل تھا. تو یہ چیز کس میں آئے گی؟ یہ شرک میں ہی آئے گی. آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامتی بھیج سکتے ہیں، درود پڑھ کر بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم ان سے کچھ مانگ کیسے سکتے ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج کچھ مانگ سکتے ہیں؟ ایسا عقیدہ کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے. ایسا عقیدہ قرآن کریم کی کسی بھی آیت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ کلیئرلی ہمیں یہ چیز بتا دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہدایت کے لیے تشریف لے آئے تھے، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. ہم آخری اپنی سانس تک انہی سے ہی رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک جو مقام ہے، ٹھیک ہے، وہ دیا تھا. اب جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ مقام پر چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمارا جو پڑھا ہوا درود ہے وہ تو ان تک پہنچتا ہے، لیکن ایسی کوئی چیز کہ ہم آج ان سے مانگنے لگیں اور ہم یہ کہیں کہ ہم نبی کا وسیلہ دے کے ہم مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہدایت مانگ رہے ہیں یا کوئی بھی چیز، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جانے کے بعد ہمیں کوئی بھی چیز نہیں دے سکتے سوائے جو علم انہوں نے دے دیا جانے سے پہلے. اب یہاں پہ ایک بہت سارا جو ہے یہ بڑا مسئلہ ہے جو آج سوسائٹی کا پارٹ بنا ہوا ہے، اور انسان جو ہے سمجھ یہی رہا ہوتا ہے کہ یہ جو میری جذباتیت ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایکسٹریم تک چلی بھی جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پرابلم ہے، یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. کچھ لوگوں کا یہ کلیم کہ ہمارے لیے جو ہے کچھ ایسے وسیلے ہیں دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجے ہیں تاکہ ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے کچھ وسیلوں کو کراس نہیں کر سکتے، کیونکہ تو انہیں وسیلوں کے تھرو ہی ہم پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو کلیئر کٹ جو ہے اس کو کراس کریں. ایسا عقیدہ رکھنا بھی اپنے مائنڈ میں یہ شرک ہے. اب یہاں پہ کچھ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج ہمیں خوابوں میں کچھ اشارے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ حدیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ خوابوں میں اللہ کی طرف سے کچھ خواب ہوتے ہیں، اور ایسا کوئی اشارہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دینا چاہیں تو وہ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو کیا بیچنے کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ آج مجھے خواب آ جائے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس لائق سمجھے کہ ایسا کوئی کام ہے اس میں تمہارے لیے اچھائی ہے، بہتری ہے، ٹھیک ہے، تو میں کیا اس کو سیل پہ لگا سکتی ہوں؟ ایک میں سیل لگا دوں کہ مجھے تو اللہ کی طرف سے خواب آ گیا، ٹھیک ہے، اکیڈمی میری جو ہے وہ بہت اچھی چل رہی ہے، میرے ساتھی اور میں ہم سب جنت میں ہیں، یہ اشارہ ہے، اور آج میں اس کو سیل پہ لگا دوں. ٹھیک ہے، یعنی ایک پبلک کا ایک وہ بنا دوں کہ جس طرح سے کہتے ہیں ہائی لائٹ کر دوں پبلک کے سامنے کہ میرے لیے تو یہ چیز ہو گئی ہے، اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی زیارت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، کیا ایسا کرنا، کیا یہ ایسا اوپنلی ایسا کلیم کرنا کیا یہ ٹھیک ہے؟ ایسا کہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ایسی گیم جو بھی کھیل رہا ہے اللہ کا نام لے کے، اللہ کے رسول کا نام لے کے، چاہے وہ سچ ہو، اگر وہ سچ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی، انہوں نے مجھے یہ کام کرنے کا کہہ دیا، ٹھیک ہے، تو اس پہ سیل لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو اوپنلی کلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے عمل کو اس خواب کی بدولت درست کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے لیے خواب بہتر ہے، میرے لیے یہ راستہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، اس کو گیم بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو علل اعلان کہنا شروع کر دیں کہ میرے لیے یہ ساری چیز ہو گئی، میری پیروی کرو، میں تمہیں لے کے جاؤں گا. تو اللہ سے آپ لوگوں کو ڈائریکٹ کروائیں. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا نا، جو چیز قرآن میں ہے، جو چیز حدیث میں ہے، ٹھیک ہے، اس پہ چلنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو کوئی مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی حدیث کا
کوئی اور ٹرانسلیشن، کوئی اور میننگ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ خود سے اس کو ویریفائی کریں، کیونکہ عقل دی ہے اللہ نے، ٹھیک ہے، آپ کو بہت سارے استاد ملیں گے، بہت سارے سکھانے والے ملیں گے، لیکن آپ کس کی بات مانیں گے؟ آپ صرف اسی کی بات مانیں گے نا جو آپ کو پراپرلی دلائل کے ساتھ آپ کو بتائے گا کہ یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ حدیث میں لکھا ہے، یا پھر اس کی کہانیاں سن کے آپ ماننے لگیں گے؟ آپ نہیں مانیں گے نا، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو فہم دے دیا، اللہ نے آپ کو عقل دے دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ طاقت دی ہے، آپ کو وہ اپنے علم کو حاصل کرنا ہے۔ اور یہ چیز مائنڈ میں رکھتے ہوئے کہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، ہدایت کی توفیق صرف اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن میں سے یہ چیز ثابت ہو گئی، تو کوئی عامل، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی بھی واقعہ سنا لے، ٹھیک ہے، میں نے بھی اپنے کان سے کسی کے منہ سے ایسی باتیں سنی ہیں کہ فلاں نے جو ہے دیوار پہ ہاتھ رکھا تو دیوار چلنے لگی، ٹھیک ہے، اس چیز پہ کیا ہم یقین کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ ساری تعلیمات پڑھی؟ کیا ہم نے قرآن اسی لیے پڑھا کہ ہم جو ہے ایسی غیبی چیزیں سالو کرنے کی کوشش کرتے رہے؟ ایک حرام کام ہے یہ، ٹھیک ہے، حرام کام کیا ہے کہ جنات سے جو لوگ ہیلپ لے کر ایسی چیزیں لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک غیبی جو ہے انہوں نے پورٹل کچھ کھولے ہوئے ہیں کہ ہم ذات سے کام لے رہے ہیں، جنات سے کام لے رہے ہیں، جنات کے آپس میں رابطے کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو آپ کے گھر کی کچھ حالات بتا دیتے ہیں، ہاں واقعی ایسا ہوا تھا، تمہارا شوہر تم سے لڑتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی کے پاس اپنا کوئی مسئلہ لے کے گئے، تو کیوں مسئلہ لے کے جانا ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو یہ نہیں بتایا کہ تہجد میں بات کرنی ہے مجھ سے، یا سجدے میں مجھ سے مدد لینی ہے، یا نمازوں کی پابندی کرنے سے، دعاؤں سے تم نے مجھ تک پہنچنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کسی کے پاس کیوں جائیں گے کہ میرے گھر کی لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی، میرے گھر کے مسائل ختم نہیں ہو رہے، میرے شوہر کے مسائل ختم نہیں ہو رہے، شوہر مجھ سے محبت نہیں کر رہا، یا میری اولاد نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی اور چیز، ساس مجھے تنگ کرتی ہے، یا وہ جنات کی مدد سے ہیلپ لے گا، ٹھیک ہے، آپ کے گھر کے حالات کو آپ کے سامنے آپ کے بتانے سے پہلے ہی رکھ دے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس پر یقین کر لیں گے کہ واقعی اس کے پاس کچھ غیب کا علم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ زیادہ اتھارٹی دے دی، اس کے پاس ستاروں کا علم ہے، اس کے پاس نجوم کا علم ہے، ٹھیک ہے؟ تو احادیث ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ ستاروں کا علم، یہ نجوم کا علم، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ حرام ہے۔ حرام کا مطلب کیا ہے؟ ایک دو چیزیں بتا دی نا اللہ تعالیٰ نے، ایک حلال ہے، ایک حرام ہے، ٹھیک ہے؟ حرام کو کیا ہم کنزیوم کر سکتے ہیں؟ کسی بھی حالت میں کنزیوم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ جنات کے لیے، اب یہ جو چلے کاٹ کے جنات کو اپنے تابع کرتے ہیں، یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بہت سارے حرام کام کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ ان کی ڈیپتھ میں جائیں اور یہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم ذات سے کیسے کام لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو پہلے اس کو خوش کرنے کے لیے آپ کو کچھ غلط کام کرنے ہوں گے۔ اور یہاں پہ مجھے ایک بہت اچھی استاذہ تھی، ان کے لیکچر کو سنتے ہوئے میرے مائنڈ میں ایک بات ہے جو میں آپ تک کنوے کرنا چاہوں گی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جن لوگوں کے تابع جنات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے وہ کام کرتے ہیں، تو جتنے بھی غلط کام ان کو بتا دیے جائیں، وہ جنات تابع ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کسی کے لیے کوئی اچھا کام کرنا ہو، یعنی کہ کوئی بھی نیک کام کرنا ہو، اور ان جنات کی مدد لینے کی کوشش کی جائے کہ فلاں جگہ اس آدمی کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جا کے اس کا یہ کام کر دیں، تو وہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے کام، غلط کاموں کے لیے ہی یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، اور ایسا بہت بار ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی آزمائش کو سمجھ نہیں پاتے، ٹھیک ہے، اللہ نے کبھی کسی چیز سے ان کو محروم کر دیا، ٹھیک ہے، جیسے کہ کسی کی شادی جلدی نہیں ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، عمر گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ سمجھے گا مجھ پر بندش ہو گئی، مجھے کسی کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ ہمیں یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں پھولوں کے بستر پر سونے کے لیے نہیں آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ دنیا پھولوں کا بستر ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طریقے سے عیش و آرام کی زندگی کر کے بڑے آرام سے کون سے دنیا سے جاتے؟ دنیا میں آئے اور آزمائشیں شروع ہو گئی، ٹھیک ہے؟ برے جنات بھی ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، برے جنات ہی تابع ہوتے ہیں، ایسا ہی کہا جاتا ہے افشاں، بالکل۔ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بہت ٹف زندگی گزاری نا،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو عیش و آرام کا جو ایک وعدہ ہے وہ بھی کیا ہوا ہے، لیکن دنیا کے لیے نہیں کیا، کسی کے لیے بھی نہیں۔ تو دنیا میں آزمائش آئے گی، اللہ کے پیارے بندوں کو آزمائش آئے گی، یہ بات آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھیں۔ ہماری مرضی کے اکارڈنگ سب کچھ نہیں ہو سکتا، ہماری مرضی کے اکارڈنگ ہماری شادی نہیں ہو سکتی، ہمارا بچپن نہیں گزر سکتا، ٹھیک ہے؟ ہمیں آزمائشیں ہماری مرضی کی پک اینڈ چوز والی نہیں آ سکتی۔ ضروری نہیں ہے کہ شادی ہو گئی تو شوہر بہت پیار کرنے والا ہو، مشکل آ سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ شوہر اچھا ہے تو اس کے گھر والے بھی آپ کے لیے اچھے ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ وہاں مشکل آ جائے گی۔ اگر یہ سب چیزیں سٹیبل ہیں، ضروری نہیں ہے آپ کو اولاد بھی مل جائے، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جس جس کی شادی ہوگی سب کو اولاد ملے گی، نہیں ملتی نا سم ٹائمز۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اولاد مل گئی اور وہ بانصیب ہے، آپ کا نام روشن کرنے والی ہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے والی ہے، یا آپ کے لیے وہ آزمائش نہ بن جائے کہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ یعنی اس دنیا میں ہم لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارنے نہیں آئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مینول بھی دے دیا، یہاں پہ آپ نے اپنی مرضی نہیں کرنی، اس کے بعد اگر آپ اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے لیے جنت ہے، جنت میں اپنی مرضی کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جنت میں عیش و آرام بھی ہے، کھانا پینا بھی آپ کی مرضی کا، آپ کی مرضی سے جو نہریں ہیں وہ رخ موڑ لیں گی، ایسا ہے نا قرآن کریم میں کہ ایسی نہریں ہوں گی ان کے نیچے جو بہہ رہی ہوں گی جس کو وہ اپنی مرضی سے موڑ رہے ہوں گے، وہ نہریں تابع کر دے گا اللہ پاک۔ تو یہاں ہم ان والی نعمتوں کو اگر دیکھتے رہیں تو ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم ستارہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ستارے کو کس لیے پیدا کیا؟ اب پرانے زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، کیلنڈرز نہیں ہوتے تھے، قرآن کریم کی آیت ہمیں بتاتی ہے نا کہ اللہ وہ ہے جس نے ستارے بنائے تاکہ اس سے ہدایت دی جائے جب سمندر میں کشتی چل رہی ہو۔ اب یہ کون سی ہدایت ہے؟ جب سمندر میں کشتی چل رہی ہو تو زیادہ پاسبل ہے رات کے وقت اس کو راستہ نہ ملے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا تھی؟ ستارے کی اسائنمنٹ یہی تھی، صرف اتنی ہی کہ ستارہ ڈائریکشن بتا دے ایک انسان کو کہ یہ والی جو جگہ ہے، آپ کا جو آپ کی منزل ہے وہ سامنے ہے، یا آپ سائڈ بدل دیا آپ نے، ٹھیک ہے؟ آپ غلط راستے پہ چل رہے ہو۔ تو ستاروں کا یہی کام ہے بس۔ پھر اس کے علاوہ ایک چیز چلی آ رہی ہے، کچھ ستارے جن کو نام دے دیا گیا، ایریز ہے، پائسس ہے، سیگیٹیریس ہے، لوگ بڑے شوق سے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہاروسکوپ، میرا دن کیسا گزرے گا، یہ ہفتہ میرے لیے کیسا ہے، کر رہے ہوتے ہیں نا؟ آپ لوگوں کو بھی علم ہوگا اس کا، ٹھیک ہے؟ اور ہاروسکوپ پڑھنے کے لیے انہوں نے اپنے کیا لگوائے ہوئے ہوتے ہیں؟ نیوز پیپر لگوائے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر کچھ لوگوں نے اس کی سائٹس پہ جا کے باقاعدہ اپنے حالات دیکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ اب یہ ہونے والا ہے، اور وہاں لکھا ہوتا ہے باقاعدہ طور پر کہ ان دنوں میں آپ نے اپنے باس سے کوئی جھگڑا مول نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ آپ کے لیے یہ برا دن چل رہے ہیں، آپ کے اوپر پتہ نہیں گرہن لگا ہوا ہے، کچھ اس ٹائپ کی۔ بہرحال یہ سب جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ مومنوں کے، مومنات کے یہ کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ کس لیے؟ دنیا کو تسخیر کرے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ شیر کو بھی پنجرے میں بند کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، وہ جہاز اڑا سکتا ہے۔ آج سے پہلے کا انسان کیا سوچ سکتا تھا ایسے کہ ایک بہت بڑا ایک جہاز ہوگا؟ اور پھر انسان میں اتنی طاقت آ گئی، پہلے اس نے جہاز بنا لیا پھر اس کو اڑانے لگا۔ یہ کس کی دی ہوئی طاقت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت ہے، انسان کے اختیار میں یہ ہے ہی نہیں کہ انسان ایسا کچھ کر لے، ٹھیک ہے؟ انسان کے اختیار میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، انسان کے لیے اللہ نے دنیا بنا دی، اور قرآن کریم سے یہ چیز ثابت ہے۔ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، یہ جو بادل آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو چوپائے ہیں، چوپائے کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو چار پائے والے جانور جس سے ہم فائدہ لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنا دی ہیں۔ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ستارے ہمارے قسمت کا حال بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ ماضی بتائے گا، حال بتا دے گا، ٹھیک ہے؟ پھر وہ ہمیں ستارہ بتائے گا کہ یہ والا رنگ پہنو، آج تم لوگوں نے یہ چھلا پہننا ہے، یہ والا نگینہ پہنو تاکہ تمہارے دن اچھے گزرے، زندگی میں بہتری آئے، یہ والا پتھر پہن لو، فیروزہ تمہیں سوٹ کرتا ہے، زرکن تمہیں سوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ بھاری پتھر پہنو، ہلکا پتھر پہنو، آپ اپنے سیدھے ہاتھ میں پہنو گے تو زیادہ فائدہ ہے، الٹے ہاتھ میں نہ پہنو،
ٹھیک ہے، تو قسمت بدلنے والی جو ایک چیز جو ہے وہ اس کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے کہ قسمت بدل جائے گی. کیا آج قسمت بدل جاتی ہے آپ کی؟ سپوز آپ کے عقیدے کو لے کے اگر بات کی جائے کہ آج قسمت بدل دی جاتی ہے، تو آخرت میں کیا قسمت بدلنے والا وہ چیز ملے گی ہمیں؟ پتھر مل جائے گا وہی فیروزہ، کیا آخرت میں ہمارے ساتھ جائے گا؟ پامسٹری حرام ہے دنیا، بالکل لوگ یقین کرتے ہیں، اور یہ باقاعدہ ایک علم ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم بکس دیکھیں نا، کیرو کی پامسٹری، فلاں کی پامسٹری، اور اس کے مطابق اگر ہم لائنیں دیکھنا شروع کریں تو واقعتاً ایسا کوئی علم ہے. لیکن جب ہمیں اللہ کے رسول نے منع کر دیا، اس کو حرام کر دیا، ہمارے دین میں اس میں کراس لگ گیا اس پہ، تو کیا ہمیں ایسا علم حاصل کرنا چاہیے؟ ہمارے میں اختیار نہیں دیا گیا، ہم ایسا علم حاصل نہیں کر سکتے. تو آج ہم نے جو عقیدہ پڑھا کہ اللہ بھی ہے، مشرکین کا عقیدہ، کوئی دوسرا بھی ہے، وہ ایک شرکی عقیدہ ہے. اور یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے 5 بزرگ تھے. ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بات دیکھیں کہ کچھ اس وقت تک تو شرک نہیں تھا، اس کے بعد آئے 5 بزرگ، اور انہوں نے کیا کیا؟ عقیدہ خراب کرنا شروع کر دیا. لوگوں کا عقیدہ یہاں پہ خراب ہو گیا. بزرگوں نے سوری عقیدہ خراب نہیں کیا، وہ بزرگ دنیا سے گئے. ٹھیک ہے، بہت اچھے اچھے کام کرتے تھے، لوگوں نے بھی کیا کیا؟ ان کی پیروی کی، اور پھر ان کی یاد میں جیسے ہم تصویریں لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے انہوں نے بھی کوئی بت شت بنا لیے، پھر ان بتوں کی ڈسٹنگ شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، اس ان بتوں کے ساتھ پہ پھر وہ پھول چڑھانے شروع ہو گئے ہوں گے. یعنی ہم اس کو صرف امیجن کر سکتے ہیں کہ فل اینڈ فائنل یہی ہے کہ عقیدہ اس وقت سے لوگوں کے خراب ہونے شروع ہو گئے تھے اور بت پرستی شروع ہو گئی تھی. اور یہاں پہ جس نے بھی یہ کام شروع کیا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس نے بڑی اچھی نیت سے سٹارٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی نیت صاف ہوگی، کیونکہ وہ جو بزرگ تھے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب والی حاصل کرنے والی ہستیاں تھیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز شرک میں آتی ہے. انسان اچھی نیت سے بھی شرک کر سکتا ہے. اب جو شرک ہے، شرک قابل قبول نہیں ہے، اس لیے آپ کی اچھی نیت کام نہیں آ رہی یہاں پہ. تو فائنلی عقیدہ یہی ہونا چاہیے ہمارا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے پاس بھی کوئی بھی ایسی پاور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ بھی کسی کو نہیں دیا کہ اللہ کی طرف سے اس کو یہ اتھارٹی مل جائے کہ وہ رجوع کر سکے. یعنی کوشش یہی ہو کہ اللہ کا قرب پانا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا کرے، اللہ سے رجوع کرنے سے پہلے کسی اور سے رجوع کر رہا ہے. اس کو ہم نے قرآن سے سالو کیا، آپ کے ساتھ آیات شیئر کی گئی ہیں کچھ. اب یہاں پہ ہم ایک اور مثال بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار تو یہ ہوا کہ وحی کا سلسلہ جو ہے یہ رک گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین نے کوئی سوال کیا. پھر قرآن کریم میں یہ چیز درج کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا کہ میں تمہیں کل تک یہ جواب دے دوں گا، اس کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا گیا. اب وحی کا جو سلسلہ ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے رک گیا تھا. اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں کر سکے تھے. آپ امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرکین انگلیاں اٹھا رہے تھے، کہہ کے لگا رہے ہوں گے، تالیاں بجا رہے ہوں گے، یا آنکھیں مارے ہوں گے ایک دوسرے کو کہ کل کا وعدہ تھا اور جواب تو نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ نہیں چاہ رہے تو یہاں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سوائے وحی کا انتظار کرنے کے کچھ بھی نہیں کیا تھا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عنایت کیے تھے. آپ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ دونوں بیٹے فوت ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں کر سکے تھے. اب یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ اما عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، وہ ہار مل بھی گیا تھا بعد میں، اور پھر ہار کو ڈھونڈنے کے ہی جو ہے کام میں اما عائشہ پر ایک بہت بڑا بہتان لگ گیا تھا. واقعہ کو سب لوگوں نے پڑھا ہوگا نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب تک مطلع نہیں کر دیا، جب تک وحی کے ذریعے سے نہیں بتا دیا گیا کہ اما عائشہ بے قصور ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کردار پہ کتنا ہی داغ لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں کر سکے تھے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا. اپنے چچا کو شدید خواہش کے بعد بھی ہدایت والا راستہ نہیں دکھا سکے، کلمہ نہیں پڑھا سکے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ نہیں چاہ رہا، اللہ نہیں چاہ رہا تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اس میں پھر سارے انسان آ جائیں گے، سب کے سب انسان
اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لیول ہے وہ ہمارے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کی امپورٹنس نہیں ہے. یعنی اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اطاعت میں اللہ کی اطاعت کے لیے لازم و ملزوم کر دیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بھی اطاعت کی جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کس لیے؟ محبت میں بھی اجازت ہے، اطاعت میں بھی اجازت ہے، اس سے بڑھ کے غلو کی اجازت نہیں ہے. یہاں پہ میں ایک بار پھر سے کہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم قربان، اور یہ صرف باتوں میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ سنت کی پیروی میں ہونا چاہیے. ہم ہماری اولادیں، ہمارے گھر والے، شوہر، بیویاں، ہمارے والدین، سب جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان. ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاک کے بھی برابر نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ نے جس کو ایک لمٹ لگا دی ہے، جتنے اطاعت کی، جتنے اختیارات کی، ٹھیک ہے، تو پھر ہم لوگ اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں. اس سے آگے ہم لوگوں کو بڑھنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے. اور اگر ہم وہ لمٹ کراس کرتے ہیں تو ہم شرک کے جو ہے وہ شرک کرنے والے ہو جائیں گے. اب یہاں پہ ہم کچھ احادیث سے بھی یہ چیز سمجھتے ہوئے چلتے ہیں انشاءاللہ. سلسلہ کی ایک حدیث ہے 1088 جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی انشاءاللہ، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی نے اپنے ہاتھ میں پیتل کا چھلا پہنا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ چھلا اس نے کس نیت سے پہنا ہوا تھا، حدیث آپ پڑھنے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کو کوئی بیماری تھی. ٹھیک ہے، بیماری کو دور کرنے کے لیے اس کو کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ چھلا پہن لو تو یہ بیماری دور ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اتار دو، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا بلکہ یہ تمہاری بیماری میں مزید اضافہ کرے گا، اور اگر یہ چھلا پہنے ہوئے تمہیں موت آ گئی تو تم کیسے نجات پاؤ گے. ٹھیک ہے، حدیث کا میں نے مفہوم بیان کیا ہے. تو یہاں سے یہ جو ہمیں بتائی جاتی ہے کچھ چیزیں، اور کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہوتا ہے، اس پر پورے کا پورا کراس لگ جاتا ہے کہ ہاتھوں میں پہنے ہوئے دھاگے. ٹھیک ہے، اور کبھی کسی بچے کو جیسے بیمار ہوا اور اس کو کوئی کسی جڑی بوٹی سے یا پتہ نہیں کسی پتوں سے بنا ہوا کوئی ہار پہنا دیا جاتا ہے. آج بھی یہ دیکھا جاتا ہے، ایسا کوئی ہار پہنا دیا جاتا ہے، پھر ہار کا سائز بڑھتا جاتا ہے، اور پھر اس ہار کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب اس کو کیونکہ یہ ہار کی بدولت شفا مل رہی ہے معاذ اللہ، تو اب اس کو اتار دیا جائے گا اور پھر اس سے یہ بیماری بھی دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شرک سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین. ایک اور جو آپ کے ساتھ ریفرنس شیئر کیا جائے گا جس میں جھاڑ پھونک کی اجازت کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے یہ چیز ثابت ہے کیا کہ جتنے بھی دم اور درود ہیں جس میں کوئی بھی شرکی الفاظ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، التمائم اور العزائم، یہ دو چیزیں ہیں جو ٹرمز ہم پڑھتے ہیں کہ بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے بھی ان کے گلے میں کوئی چیز لٹکا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ ناجائز ہے، اس کو بالکل بھی فالو نہیں کرنا چاہیے. بھلے سے اس پہ کچھ بھی لکھا ہو، آپ اس کو بدعت سمجھیں، ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے. اور اس کے بعد ایسے وہ تمام اعمال جنہیں منتر، جھاڑ پھونک اور دم کہا جاتا ہے، اگر تو ایسے دم میں شرکی الفاظ ہیں تو وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر تو اس میں صرف اور صرف آیات ہیں قرآن کریم کی اور وہ ثابت ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ چیز جائز ہے. اس سے انسان جیسے سورہ فاتحہ سے کچھ لوگ اپنا دم کرتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ خود فرما دیا کہ اس میں شفا ہے، تو وہ کیا ہے، اس کی اجازت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. بخاری کی حدیث 5007 سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جو جھاڑ پھونک ہے یہ جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن ساتھ میں ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی تاکہ آپ لوگوں کو پورا نالج پتا ہو. 5705 جو حدیث ہے اس میں یہ جو دم کرنا ہے اس کی اجازت تو دی ہے، لیکن ساتھ میں امت کو یہ بتا دیا کہ امت کے 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ پاک بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرما دیں گے. ٹھیک ہے، کتنے لوگ ہوں گے؟ 70,000 امت کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو داخل کر دیا جائے گا جنت میں، کس طرح؟ بغیر حساب کتاب کے. تو انسان ہوتے ہوئے اور امتی ہوتے ہوئے ہم سب لوگوں کی بھی ایسی خواہش ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس قدر اطاعت والے بن جائیں، ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں، ہم نبی کی سنت پہ چلیں کہ ہم ایمان اور احسان والے درجات سارے جو ہے وہ پا لیں،
اور پھر کیا ہو، بغیر حساب کتاب جنت میں جانے والے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرما دے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز بتا دی گئی کہ جو بھی دم کرنے والا ہوگا اور کروانے والا ہوگا وہ امت کے ان 70,000 لوگوں میں شامل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز مائنڈ میں رکھتے ہوئے انسان اپنے عمل کو کرنے کے لیے جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد الطولہ ایک ایسی چیز آتی ہے جس سے مشرکین اس اعتقاد سے بناتے تھے، وہ جو بھی چیز تھی کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے محبوب بن جائیں، ٹھیک ہے، محبت کا ایک ذریعہ بناتے تھے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا بھی کوئی بھی عمل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور پھر ایک ان کی اور بھی عادت تھی کہ اونٹوں کے گردن میں ایسے کوئی ہار ڈال دیے جاتے تھے کہ ان کو نظر نہ لگے، یا کوئی بھی ایسے اعتقاد رکھتے ہوئے۔ تو ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 2552، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے دوران یہ اعلان کروا دیا کہ کسی اونٹ کی گردن میں کوئی تانت کا ہار یا کوئی اور ہار باقی نہ رہے مگر اسے کاٹ دیا جائے۔ تو یہاں ہم نے کیا سیکھا؟ ایسی کوئی بھی چیزیں جو لوگ جانوروں کے گلوں میں ڈالتے ہیں، انسان اپنے بچوں کے گلے میں ڈال دیتا ہے کہ نظر نہیں لگ رہی، یا کوئی بھی ایسی چیز، تو ایسا کرتے ہوئے آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کوئی بھی جو بھی ایسا کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان نے کوئی نہ کوئی ایسا عمل کیا ہوتا ہے، تو اپنا احتساب انسان نے خود کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسا کرتے ہوئے ہمیں اعتقاد کس چیز پہ ہو رہا ہوتا ہے؟ ہمیں اعتقاد جو ہے اسی چیز پر ہو رہا ہوتا ہے جسے ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بھلے سے اس میں کتنی ہی آیات لکھی ہوں، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز گلے میں ڈالنے کی وجہ سے ہمیں جو ہے ہمارے لیے آسانیاں ہو گئیں، نظر سے ہم بچ گئے، ٹھیک ہے۔ ایون یہاں تک یہ بھی میں نے اہل علم سے سنا ہے کہ جب ہم آیت الکرسی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، کسی بھی چیز سے ڈر لگ رہا ہے، لیکن ہم آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، اب ہم اگر بیک آف مائنڈ میں یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ آیت الکرسی کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کہنا ہمیں، بلکہ ہم نے یہ کہنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے اور اس کی وجہ سے مجھے جو ہے حفاظت والا حصار مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں اپنے عقیدے کو اتنا کانشیس رہنا ہے کہ اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے بھی ہمارا جو کانٹیکٹ ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ سے ہو، الفاظ پر نہیں ہو۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا، کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ سب اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ جتنا بھی ہم نے پڑھا اس سب پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں شرک جیسی ایک جو لعنت ہے جس کو قرآن کریم میں ظلم عظیم فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔